अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नज़र। बारामूला में रवां साल 113 मंशियात फरोश गिरफ्तार, करोड़ों रुपए की मंशियात बरामद, 7 को PSA के तहत लिया गया हिरासत में, पुलिस का दावा। रवां साल सदका फितर 65 रुपए किया गया मुकर्रर, माली सलाहियत के लिहाज से ज्यादा अदायगी में कोई हर्ज नहीं, मुफ्ती आजम नसरुल इस्लाम। जम्मू कश्मीर के मौसम ने ली करवट, 6 अप्रैल तक हल्की बारिशें जारी रहने का इम्कान, काश्तकारों से बागात खेतों में छिड़काव न करने की ताकीद। और सुंबल बांडीपुरा में मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन ड्यूटी से गैर हाजिर, डिप्टी कमिश्नर ने मुलाजमीन की बायोमेट्रिक हाजिरी की तलब, गैर हाजिर मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की दी यकीन दहानी। और पेश है खबरों की तफसील। बारामूला पुलिस ने मंशियात के खिलाफ मुहिम को तेज तर करते हुए रवां साल के पहले 3 महीनों के दौरान जिला में 113 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके उनकी तहवील से करोड़ों रुपए मालियत का नशावर मवाद जब्त किया है। बारामूला पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर जानकारी फराम करते हुए कहा है कि रवां साल के माह जनवरी, फरवरी और मार्च के दौरान पुलिस ने 75 केस दर्ज करके 113 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार जबकि 7 को PSA के तहत हिरासत में लिया है। उन्होंने मजीद कहा कि मंशियात फरोशों से करोड़ों रुपयों मालियत का नशावर मवाद भी बरामद किया गया है। पुलिस की तरफ से जारी एक बयान में तफसीलात फराम करते हुए कहा गया कि इन 3 महीनों के दौरान 3.269 किलोग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया है, जिसकी ब्लैक मार्केट में कीमत 3.26 करोड़ रुपए है। बयान में मजीद कहा गया है कि इन 3 महीनों के दौरान 6.83 किलोग्राम चरस बरामद किया गया, जिसकी ब्लैक मार्केट में कीमत 26,23,000 रुपए है, जबकि 1.85 किलोग्राम हेरोइन जिसकी ब्लैक मार्केट में कीमत 98,90,000 रुपए है, जबकि 61.51 किलोग्राम खशखाश और बंग जिसकी ब्लैक मार्केट में कीमत 9,22,000 रुपए है। पुलिस ने कहा है कि इसके अलावा 11 गाड़ियां और 40.85 लाख रुपए नकदी भी जब्त की गई हैं। और उन्होंने कहा है कि 3 महीनों के दौरान कुल 3,34,61,000 रुपए मालियत का नशावर मवाद बरामद किया गया है, जो नकदी रकम शामिल करके 4,75,46,000 रुपए की रकम बनती है। जम्मू कश्मीर के मुफ्ती आजम नसरुल इस्लाम ने कहा है कि इस रमजान में फीका सदका फितर 65 रुपए मुकर्रर किया गया है, जबकि माली इस्तात के लिहाज से ज्यादा अदा करने में कोई हर्ज नहीं है। उन्होंने कहा है कि सदका फितर की रकम कश्मीर और जम्मू खत्तों के उलमाओं किराम के साथ मुकम्मल इत्तेफाक राय के बाद तय की गई। मुफ्ती नसरुल इस्लाम ने कहा है कि इस मुकद्दस महीने में सदका फितर 65 रुपए अदा करना हर शख्स पर लाजिम है। उन्होंने कहा है कि एक तंजीम सौतुल-औलिया ने अपनी इनफरादी हैसियत में 70 रुपए बतौर सदका फितर देने का ऐलान किया है, और अगर कोई शख्स 70 रुपए या इससे ज्यादा अदा करना चाहता है तो उसमें कोई खर्च नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमने सदका फितर का ऐलान किया। इस सिलसिले में रियासत जम्मू कश्मीर के मुस्तनद उलमाए किराम से मुशावरत की गई और मुशावरत करने के बाद ही ये फ़ैसला लिया गया और फ़ीकस 65 रुपये की अदायगी का हुक्म सादिर किया गया, शरई हुक्म सादिर किया गया। इस सिलसिले में जिन मुस्तनद उलमाए किराम से हमने मुशावरत की उसमें तमाम मकतब हाय फ़िक्र के लोग हैं जिनका मैंने ज़िक्र सोशल मीडिया के ज़रिए किया है। और इस सिलसिले में एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने कुछ अफराद हैं जिन्होंने इनफरादी सतह पे 70 रुपये का ऐलान किया है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर कोई ज़्यादा देना चाहे
تو کوئی مشکل نہیں ہے، اور صاحب سرور اور متمول لوگ کھجور کے وزن کے اعتبار سے بھی دے سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے کشمش کے وزن کے اعتبار سے بھی دے سکتے ہیں، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ جتنا زیادہ دیا جائے اس میں اتنا ہی زیادہ اجر ہے۔ اور میں نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ صدقہ فطر اپنے شہر اور بستی کے محتاجوں اور غریب مفلس رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں کو دیا جانا چاہیے، اور مساجد اور خانقاہوں، زیارت گاہوں پہ صدقہ فطر صرف کرنا ہرگز جائز نہیں، نہ یہ کسی سیاسی یا نیم سیاسی یا مذہبی تنظیموں کو دیا جا سکتا ہے، اور بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طعمۃ للمساکین کہہ کر اس کے تمام دوسرے لوگوں کے لیے اس کی جوازیت کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ میں اس موقع پہ تمام لوگوں کو رمضان المبارک کی مناسبت سے ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ میری قوم کا ہر فرد محفوظ رہے اور ہمیں رمضان کی برکتوں اور رحمت۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق جموں کشمیر بھر میں گزشتہ رات سے ہی میدانی علاقوں میں بارشیں اور بالائی علاقوں میں ہلکی برفباری کا سلسلہ وقفے سے جاری رہا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا تھا کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران میدانی علاقوں میں وقفے سے بارش اور بالائی علاقوں میں برفباری کا امکان ہے۔ ٹنل کے آر پار گزشتہ رات سے میدانی علاقوں میں شدید بارشیں جبکہ پہاڑی حصوں میں تازہ برفباری ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں سردی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے، اور جموں کشمیر کے متعدد اضلاع میں لوگ ایک بار پھر گرم ملبوسات پہننے پر مجبور ہو گئے۔ سیاحتی مقام گلمرگ میں تازہ برفباری کے بعد سیاح کافی لطف اندوز ہو رہے ہیں اور برفباری کا لطف لے رہے تھے۔ محکمہ موسمیات کا مزید کہنا ہے کہ کل جزوی طور پر ابرآلود موسم کی توقع ہے اور شام تک کچھ جگہوں پر بارش اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، اور انہوں نے مزید کہا کہ 6 اپریل تک کئی مقامات پر وقفے سے بارش اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع اور ہلکی برفباری بھی بالائی علاقوں میں ہو سکتے ہیں۔ اس دوران گرج چمک کے ساتھ تیز ہوائیں بھی چل سکتی ہے۔ محکمہ نے کسانوں پر زور دیا کہ وہ 6 اپریل تک باغات اور کھیتوں میں ادویات اور کھاد کا سپرے کرنے کو فی الحال ملتوی کر دے۔ چیئرمین گندنا دیکھیے، موسم آج جو لگ رہا ہے کہ پورا جنوری کی اور ہم چلے گئے ہیں، دسمبر جنوری کا جیسا موسم ہے، بہت زیادہ ٹھنڈ ہے، بارش لگی ہوئی ہے، پیچھے ہلی ایریاز میں تو کئی ایریاز میں برف کو بھی دیکھنے کو ملی ہے۔ تو میں آپ کے مادھیم سے آج انتظامیہ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ انتظامات پورے ہونے چاہیے، جو ہمارے روڈز ہیں یا باقی جو چیزیں ہیں وہ لوگوں کو فیسلٹیز ملنی چاہیے، کیونکہ بارش اتنی زیادہ ہے۔ ویسے ویدر ایڈوائزری بھی آئی ہے کہ زیادہ ٹریول نہ کریں، وہی میں آپ کے مادھیم سے عوام کو بھی کہوں گا کہ غیر ضروری گھروں سے باہر نہ نکلیے، کیونکہ ہمارا سلائڈنگ ایریا ہے زیادہ، یہاں پسیاں آتی ہیں، تو یہ سب کا دھیان دینا چاہیے عوام کو بھی، اور خاص کر کے ایڈمنسٹریشن سے گزارش رہے گی کہ جتنا بھی ان کے پاس میکینزم ہے وہ مینن میکینزم جو ہے وہ تیار رکھیں، اور جہاں ضرورت ہوتی ہے، کہیں روڈ بند ہے، کہیں کچھ ہے، کیونکہ پیشنٹس ہوتے ہیں، بڑی ساری معاملات ہوتے ہیں، تو روڈ بڑا انفارچونیٹ ہے۔ دیکھیں، جہاں تک بجلی کی بات کی جائے تو ہم لوگ یہاں سے بجلی پروڈیوس کرتے ہیں، جناب ویلی کے لوگ، یہاں آپ کے بجلی کے سب سے بڑے پروجیکٹس ہیں، یہاں تو بجلی ہونی چاہیے، اور اتنا مقدس مہینہ ہے، ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کے اندر بھی ایک لائٹ نہیں ہے۔ پچھلے سال بھی ہم نے پروٹیسٹ کیا، آپ نے دیکھا، اس بار بھی یہ ویسا کر رہے ہیں کہ ہمیں پروٹیسٹ کرنا پڑے گا۔ میں ان سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ کسی حد تک سدھار بھی آیا ہے کہ کم از کم اس مہینے کا آپ احترام کریں، یہ ہمارا مقدس مہینہ ہے ہماری قوم کا، اس کے لیے آپ کم از کم جو ٹائمنگ، جو صبح سحری اور افطاری کا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت تو لائٹ ہونی چاہیے کم از کم۔ میرا نام ہے سر عبدالسلام تانترے، آرو آل ڈوڈا سے کوئی 25-26 کلومیٹر دور ہے۔ سردی تو بہت بڑی ہے، ایسی سردی تو ہمارے پرانے زمانے میں ہوتی تھی، مطلب 10 سال پہلے ایسی سردی، 10 سال ہو گئے تھے ہم نے سردی نہیں دیکھی۔ آج کل تو اس سے بھی زیادہ سردی ہے، یہ چیت کا مہینہ ہے، برف تو پہلے چیت میں چھوڑے بیساکھ میں بھی پڑتی تھی، مگر آج کی جو سردی ہے تو یہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں، خاص کر کے نوجوان تو چھوڑو، ہم بوڑھے بھی برداشت، جو ہم سردیوں کے رہنے والے تھے ہم بھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ آج بہت سردی ہے، بہت سخت سردی بالکل ہو سکتی ہے سر، ہو سکتی ہے بیساکھ تک۔ ابھی تو چیت ہے، بیساکھ میں بھی ہم نے برف باری دیکھی ہے۔ کیا کریں گے، لکڑی شکڑی جلاتے ہیں، اور کیا کریں گے، گاؤں میں تو لکڑی پر ہی سب کچھ زور ہوتا ہے، باقی یہاں بجلی تو کہیں وہ ہوا جیسی آتی ہے۔ ناظرین، خبرنامہ جاری رہے گا، یہاں پہ چھوٹا سا تجارتی وقفہ۔